اللہ کے رسول کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم ان کی امت سے ہیں، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔ کیا اعزاز ہے؟ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہماری نبی کو اس وقت نبوت ملی جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے جواب یہ دیا کہ مجھے نبوت اس وقت ملی جب رب العالمین نے روح آدم علیہ السلام کی داخل کی پتلے میں، اس وقفے میں مجھے نبوت مل چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ چند واقعات جو تھے بڑے اہمیت والے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ میرے نبی کا مقام مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شاندار شخصیت کیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا عکس ہیں آپ کی شخصیت میں تمام تر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ تمام تر معجزات پائے جاتے ہیں جو قرآن میں نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز تجربہ تھا میرے لیے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے رسول اللہ کو مقدم پایا، جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری معاملات وہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائیں گے۔ ہجرت کا موسم ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بغاوت کی اپنے والدین سے جو کہ بت پرست تھے۔ آپ نے ان سے سوال کیا، قرآن میں پڑھیے گا اس کو، سوال کیا تم یہ سنتے کیا؟ تو ان کے والد نے کہا نہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جب سنتے نہیں تو پھر کیوں ان کو بنا رہے ہو، تم کیوں ان کی عبادتیں کر رہے ہو؟ سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، میں ان کی نہ بت پرستی کروں گا، میں اپنے رب کو خود تلاش کروں گا۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں ان باتوں کا، زیادہ لفظ تفصیل نہیں کیونکہ یہاں پہ وقت بہت زیادہ جا چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ نے اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جب میں نے اللہ کی رسول ذات مبارک کو دیکھا تو 17 سال کی عمر میں آپ نے رب کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں آپ غار حرا میں جا کر عبادتیں کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے، اس اللہ کو جس کے متعلق آپ کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن معلومات تھیں آپ کو، کیونکہ اس زمانے میں بھی عیسائی پائے جاتے تھے، عیسائی انجیل موجود تھی، توریت موجود تھی، اور جناب زبور کا اس وقت بھی موجود نہیں تھا، لیکن 2 کتابیں موجود تھیں، تو اس سے خدا کو تو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہے، اللہ کو پکارنے میں بھی آسانی آپ کو ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد جو کہ 360 بت لے کے بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، ان کو انکار کیا۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان بتوں کو انکار کیا، اللہ کے رسول نے ان بتوں کو انکار کیا۔ آپ نے کہا میں دین ابراہیمی کا پیروی کرتا ہوں، میں ان کے نقش قدم پہ چلوں گا، جو ایمان ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو اسلام لے کر آئے تھے، میں اس کا پیروکار ہوں، اس لیے ہم دین ابراہیمی کے بھی پیروکار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے نا بڑی سخت معاملات ہیں، ان کی زندگی بڑی سخت ہے۔ اس زمانے میں جادوگر بڑے بڑے مشہور تھے۔ نمرود ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اور جادوگر بڑا مشہور تھا۔ اس نے اپنے وقت کے فرعون یعنی اپنے وقت کے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کو جلا دیں گے تو ہم پہ کچھ معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ جلانے کا معاملہ بہت شدت کا ہے۔ میں ابھی شام میں بھی بیان کر رہا تھا ساتھیوں کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی قدرت کو تبدیل کر دیا، اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا، اور قدرت و فطرت تبدیل ہو گئی، اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلایا نہیں۔ یہ عظیم شان بات ہے، نہیں جلایا۔ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جس سے آپ کی نسبت ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں آپ۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو آپ نے آخر میں یہ دعا کی، رب العالمین آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول اللہ میری آل سے ہو، میری یہ خواہش ہے۔ اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اور اللہ کے رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول میں۔ آپ اس کو 9 ربیع الاول کی تاریخ بھی کہتے ہیں، کہیں اس کو 12 ربیع الاول بھی لکھا گیا ہے۔ تو مہینہ جو ہے اس وقت ربیع الاول کا ہے۔ بیان کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ایک نئی چیز تلاش کی کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلایا نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ نے قدرت دی آپ کو کہ آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ پہنچے، ایک دن تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ تھوڑا سا آپ بھی ہاتھ اس میں سیک لیں، اس آگ میں تندور روٹیاں بنا رہی تھیں آپ۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت ایک مسکراہٹ دی اور کہا اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ آگ بجھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔